دلائل جمع کیے ہیں، الحمدللہ، اللہ قبول فرما لے۔ دلیل نمبر 2 سورہ یونس آیت نمبر 15، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کہتے تھے جب اللہ کے نبی اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھتے تو کہتے اے محمد دو میں سے ایک کام کرو، ائت بقرآن غیر ھذا، یہ اپنے پاس رکھ لو، ہمارے لیے کوئی اور قرآن لے آؤ، یا اسی کو واپس کر لو، ایسا لاؤ جو ہم دونوں آپ دونوں کے لیے قابل قبول ہو۔ یا تو اس کو آپ رکھ لو نا، ہمیں اور لا کر دے دو، تمہارا الگ ہمارا الگ، اور یا ایسا کرو اس کو واپس کرو، ایک ایسا لے آؤ جو دونوں کے لیے قابل قبول ہو۔ تو اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر ان کو بات سمجھاؤ، ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میں اپنی طرف سے قرآن کیسے بدلوں، میری اختیار میں نہیں، میں تو وہی کا پابند ہوں۔ اب دیکھو جو پیغمبر وحی کو بدل نہیں سکتا وہ پیغمبر وحی کے خلاف پر عمل کیسے کر سکتا ہے؟ جو نبی وحی بدل نہیں سکتا تو وہ وحی کے خلاف پر عمل کیسے کر سکتا ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے پیغمبر پاک کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ معصوم ہیں، اللہ ان کو بچاتے ہیں۔ دیکھیں یہاں ذرا بات سمجھنا، میں بارہ کہہ رہا ہوں نبی معصوم ہے۔ معصوم کا معنی یہ نہیں کہ بچتے ہیں، معصوم کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بچاتے ہیں۔ یا سمجھنا آیت، دو لفظ ہیں، ایک لفظ تغییر اور ایک لفظ تبدیل۔ تغییر کا معنی ہوتا ہے آپ ایک چیز لاؤ، اس کو رکھ لو اور ایک اور لے آؤ، یہ تغییر ہے۔ ایک چیز لاؤ، اس کو واپس کرو اور لے آؤ، یہ تبدیل ہے۔ والد کے لیے آپ بازار سے کپڑے لاتے ہیں، ابا جان کو پسند نہیں آتے تو آپ کہتے ہیں ابا جی یہ میں رکھ لیتا ہوں، آپ کو اور لا کر دیتا ہوں، یہ تغییر ثوب ہے۔ کپڑے لائے، والد صاحب کو پسند نہیں آئے، وہ کپڑے آپ نے واپس دکان پہ دیے اور اس دوسرے لے آئے، اسے کہتے ہیں تبدیل ثوب۔ تو وہ کہتے تھے یا قرآن میں تغییر کرو یا قرآن میں تبدیل کرو، یا تو یہ اپنے لیے رکھ لو، ہمارے لیے اور لے آؤ، تغییر قرآن کر لو، یا یہ واپس کرو اور لے آؤ جو دونوں کے لیے قابل قبول ہو، تبدیل قرآن کر لو۔ اس آیت میں تبدیلی قرآن کی نفی ہے۔ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، حضور فرما رہے کہ میں نہیں تبدیلی کر سکتا، میرے اختیار میں نہیں ہے، نبی معصوم ہے، معصوم میرے اختیار میں نہیں ہے، میں کیسے کروں گا؟ توجہ رکھنا، یہاں تبدیلی کی نفی ہو رہی ہے۔ آگے سورۃ الاسراء آیت نمبر 73، وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا۔ اے پیغمبر، یہ جو وحی ہم نے آپ کے پاس بھیجی ہے نا، یہ کافر تمہیں فتنے میں ڈال کر وحی سے ہٹانے لگے تھے، اور یہ چاہتے تھے کہ تم اس کے علاوہ کوئی اور بات ہمارے نام پر پیش کر دو اور یہ تمہیں اپنا دوست بنا لیں۔ یہ تو چاہتے تھے میرے پیغمبر، ہم نے ایسا نہیں ہونے دیا، ہم نے آپ کی حفاظت کی ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ یہ چاہتے تھے اور تم تیار ہو گئے تھے، الیاذ باللہ، نا پیغمبر تو تیار ہوئے ہی نہیں۔ اللہ پاک یہ صرف فرما رہے ہیں کہ ہم نے ایسا ہونے نہیں دیا، ہم نے آپ کی حفاظت فرما لی ہے۔ اب دیکھو تغییر کی بھی نفی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس بات کی نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو تغییر سے بچایا ہے۔ یہ نہیں فرما رہے کہ آپ تغییر سے بچ گئے ہو، ہم نے بچایا ہے۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ نبی معصوم ہے۔ معصوم کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ پیغمبر سے گناہ نہیں ہونے دیتے۔ تبدیلی قرآن گناہ ہے، تغییر قرآن گناہ ہے، اور اللہ یہ بات فرما رہے ہیں کہ تغییر قرآن سے آپ بچے نہیں، ہم نے بچایا ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تغییر قرآن چاہ رہے تھے، نا اللہ کے نبی نے تو نہیں کرنا تھا، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ہونے نہیں دیا۔ یہ نہیں کہ آپ شاید کر لیتے، بس ہم نے ہونے نہیں دیا، ہم نے آپ کی حفاظت ایسی کی ہے، ہم نہیں ہونے دیتے۔
ایسی نوبت ہی نہیں آتی کہ نبی چاہے اور اللہ نہ ہونے دے، ایسا نہیں ہے، ایسی نوبت آتی ہی نہیں ہے کہ نبی چاہے اور نہ ہونے دے۔ اللہ تعالیٰ نسبت اپنی طرف فرما رہے ہیں کہ ہم ہونے ہی نہیں دیتے۔ دلیل نمبر 3 سورۃ النجم آیت نمبر 3 اور 4، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ پیغمبر اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، یہ جب بھی بولتے ہیں تو وحی سے بولتے ہیں، اپنی مرضی سے کچھ نہیں فرماتے، جب بھی بولتے ہیں تو وحی سے۔ کیوں؟ اگر وحی نہ ہو تو ہو سکتا ہے غلطی ہو جائے، اور وحی میں تو غلطی ہے ہی نہیں، اس لیے ہم پیغمبر کی زبان سے جب بھی کچھ چیز جاری کرواتے ہیں تو وحی ہوتی ہے۔ ہمارا پیغمبر وحی کے بغیر بولتا ہی نہیں ہے، اور وحی میں غلطی نہیں ہے تو اس کا مطلب پیغمبر کی کسی بول میں غلطی بھی نہیں ہے۔ نبی کو اللہ بچا لیتے ہیں۔ اب ذرا توجہ رکھنا، نبی معصوم عن الخطا، یعنی اللہ پیغمبر سے چھوٹا یا بڑا گناہ نہیں ہونے دیتے۔ یہ دلیل کیسے بنتی ہے سمجھے ذرا، میں بار بار دہرا رہا ہوں، میرے دعوے پر دلائل سمجھیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ ہمارے دعوے پر دلیل کیسے ہے؟ اللہ فرماتے ہیں پیغمبر آپ جو بھی بولتے ہیں یہ وحی ہے۔ اب آپ بتاؤ وحی نبی کے اختیار میں ہوتی ہے؟ نہیں، تو وحی کون لاتا ہے دیتا ہے؟ اللہ۔ تو اس کا معنی یہ ہے نا کہ وحی پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہے، اللہ ہی نازل فرماتے ہیں، اور پیغمبر جو بولتے ہیں وحی ہوتی ہے، اور وہی اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے۔ تو یہ بات مان لینی چاہیے نا کہ صرف وہ بچتے نہیں بلکہ اللہ بچاتے ہیں۔ میری دلیل پہ غور کریں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ معصوم عن الخطا کا معنی یہ ہے کہ اللہ نبی کو بچاتے ہیں۔ اس پر یہ آیت دلیل کیسے منطبق ہو رہی ہے؟ کوئی یہ نہ سمجھے اس آیت تو ثابت ہو رہا ہے کہ نبی پاک غلط بولتے نہیں، آپ تو کہتے ہیں اللہ بلاتے نہیں۔ میں اس پہ دلیل پیش کر رہا ہوں، وما ينطق عن الهوى، پیغمبر اپنی خواہش سے نہیں بولتے۔ پھر یہ کیسے ثابت ہوا کہ اللہ نہیں بولنے دیتے اپنی خواہش سے؟ اگلی آیت، ان هو الا وحی یوحی، پیغمبر جو بولتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے، وہی پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہوتی، یہ وحی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، چاہے تو نازل فرمائیں چاہے تو نازل نہ فرمائیں۔ تو اس کا معنی یہ ہوا اللہ وحی اتارتے ہیں، پیغمبر خواہش سے نہیں بولتے۔ تو نبی کا خواہش سے نہ بولنا یہ نہیں کہ نبی ایسا کرتے ہیں، بلکہ اللہ ہی ایسا کرواتے ہیں۔ نبی معصوم عن الخطا ہیں، یہ نہیں کہ نبی گناہ سے بچتے ہیں، بغیر اس کا معنی کہ اللہ بچاتے ہیں۔ دلیل کو بہت اچھی طرح سمجھیں، اس دلیل پر ذرا سوال سمجھیں۔ سوال وزنی ہے، معقول ہے۔ میری عادت ہے سوال کرنے والا اگرچہ غیر معقول ہو لیکن سوال معقول ہو ہم شاباش دیتے ہیں۔ بھائی سوال ٹھیک ہے، آپ میری بات نہیں سمجھے۔ سوال کرنے والا اگرچہ غیر معقول ہو لیکن سوال معقول ہو ہم داد دیتے ہیں، اور سوال غیر معقول ہو تو کرنے والا اگرچہ معقول ہو ہم اس پہ داد نہیں دیتے کہ بیٹا بہت اچھا کیا آپ نے سوال کیا۔ سوال کرنے کے لیے بھی عقل اور سلیقہ چاہیے نا۔ کہتے ایک طالب علم تھا تو وہ درسگاہ میں سوال نہیں کرتا تھا، خاموش رہتا تھا۔ استاد نے کہا بیٹا تم کبھی سوال نہیں کرتے، کبھی تم بھی سوال کرو۔ اس نے ٹھیک ہے استاد جی۔ اب اس نے ذہن بنایا استادوں نے کہا ہے تو میں بھی سوال کروں۔ اب جب دوسرے دن سبق آیا تو اس نیت سے بیٹھا کہ میں نے بھی آج سوال کرنا ہے۔ استادوں نے روزے کا مسئلہ سمجھایا کہ طلوع صبح صادق سے روزہ شروع ہوتا ہے اور غروب شمس سے روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا استاد جی میرا ایک سوال ہے۔ میں نے کہا جی بیٹا۔ اس نے کہا اگر شام کو سورج غروب ہو ہی نہ تو پھر کیا کریں؟ استاد جی نے فرمایا پھر آپ چوپ ہی رہیں۔ میں ٹھیک ہے تو سوال لائق ہی اگر بس سورج نے تو غروب ہونا ہے، وہ کہتے سورج غروب ہی نہ ہو تو پھر میں بہتر ہے تب تو چوپ رہے اگر ٹھیک ہے۔ سوال سمجھے، سوال یہ ہے
کہ آپ نے کہا پیغمبر جو بھی بات فرماتے ہیں وہی ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کی خوشی کے لیے قسم اٹھا لی کہ میں آئندہ شہد نہیں کھاؤں گا۔ وہ ایک واقعہ ہے جس پر ان کو تھوڑی سی تکلیف ہوئی تو آپ نے فرمایا اچھا میں آئندہ شہد کھاتا ہی نہیں، اب خوش ہو، شہد ہی نہیں کھاتا، قسم اٹھا لی۔ اللہ پاک نے فرمایا قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، پیغمبر اللہ نے فرض فرمایا اپنی قسم توڑو اور شہد کھاؤ، یہ حلال شہد تھا، تم نے حرام کیوں کیا؟ تو جب پیغمبر وحی کے بغیر بولتے ہی نہیں تو یہ ڈانٹ کیوں ہے، قسم ختم کیوں کرائی جا رہی ہے؟ تو معلوم ہوتا ہے وحی کے بغیر بولتے تھے، وحی اب آئی، پہلے جو قسم اٹھائی وہ بغیر وحی کی تھی، اب وحی آئی کہ قسم توڑو۔ تو آپ کیسے کہتے ہیں ہر بات وحی سے ہوتی ہے؟ جب آپ سمجھیں، وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتی ہے وحی مطلوب، ایک ہوتی ہے وحی غیر مطلوب۔ وحی مطلوب اس وحی کو کہتے ہیں جس کی نماز میں تلاوت کی جاتی ہو، قرآن کریم۔ وحی غیر مطلوب اس وحی کو کہتے ہیں کہ جس کی نماز میں تلاوت نہ ہوتی ہو، جیسے حدیث پاک۔ قرآن بھی وحی ہے اور حدیث بھی وحی ہے۔ قرآن کی نماز میں تلاوت ہوتی ہے اور حدیث کی نماز میں تلاوت نہیں ہوتی۔ مطلوب اور غیر مطلوب کا مطلب یہ ہے، یہ میں طلبہ کے لیے کہہ رہا ہوں۔ بس اوقات ہم کہتے ہیں وحی کی دو قسمیں، مطلوب اور غیر مطلوب، تو طالب علم کہتے ہیں جی ہم تو حدیث کی تلاوت کرتے ہیں، دورہ حدیث میں تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، ہم تو کرتے ہیں، تو غیر مطلوب کیسے؟ مطلوب غیر مطلوب کا معنی ہوتا ہے مطلوب فی الصلاۃ، غیر مطلوب فی الصلاۃ۔ نماز میں تلاوت ہوتی ہے اور نماز میں تلاوت نہیں ہوتی۔ قرآن وحی مطلوب ہے اور حدیث وحی غیر مطلوب ہے۔ اب حدیث کون سی ہے؟ جو بات نبی فرمائے حدیث، جو کام نبی فرمائے حدیث۔ حضور پاک کے سامنے صحابی کوئی بات کرے یا کام کرے، آپ خاموش رہ جائیں، یہ خاموش رہنا اسے کہتے ہیں تقریر، یہ بھی حدیث۔ نبی کا ہر قول حدیث، نبی کی ہر فعل حدیث، نبی کی ہر تقریر حدیث۔ تو مطلب نبی کا ہر قول وحی، نبی کا ہر فعل وحی، نبی کی ہر تقریر وحی۔ یہ جو حضور فرمایا قسم آئندہ شاید نہیں کھاؤں گا، یہ حدیث تھی نا، جو بولیں گے حدیث ہوگی نا، اور ہر حدیث کیا ہے؟ وحی۔ تو یہ وحی ہوئی نا۔ پہلے وحی کیا ہے؟ نہیں کھاؤں گا، اب وحی آ گئی کہ کھاؤ۔ تو جس طرح قرآن وحی مطلوب ہے، ایک آیت نازل ہوتی ہے اور بعد میں دوسری آیت نازل ہو کے اس کے حکم کو منسوخ کر دیتی ہے، اسی طرح پیغمبر پاک ایک بات اجتہاد سے فرما دیتے ہیں، وہ وحی غیر مطلوب ہوتی ہے اور وحی مطلوب آ کر اس کو منسوخ کر دیتی ہے۔ تو ہے وہ بھی وحی لیکن منسوخ ہو گئی، منسوخ ہو گئی۔ کبھی لوگ اس پہ کہتے ہیں اچھا جی وہ بھی وحی تھی، یہ بھی وحی ہے، تو پھر ڈاٹا کیوں جا رہا ہے؟ اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں تھی، ڈاٹا کیوں جا رہا ہے؟ میں نے کہا بات سمجھنے کی کوشش کرو، پہلے حکم اور تھا، اب حکم اور ہے۔ تبدیلی حکم پر کبھی ڈانٹ سے ہو جاتی ہے، کبھی پیار سے ہو جاتی ہے۔ وہ تو اللہ اور اللہ کے محبوب کا معاملہ ہے نا، کہ اللہ کوئی بات ان کو حکم دے اور پیار سے دے دے، اور کوئی حکم ان کو دے دے تو ڈانٹ سے دے دے، ان کی ڈانٹ کے اندر بھی پیار ہے۔ اپنے مقام پر جب اس حدیث آیت پر اعتراض آ رہا ہے نا لما تحرم پر، میں اس پر پھر کھل کے بات کروں گا کہ یہ اللہ نے کیسے محبت کی ڈانٹ سے سمجھایا ہے۔ یہ اس موقع پر آپ ذرا انتظار کریں، وہاں میں کھولوں گا اس کو کہ اللہ نے ڈانٹا اور کس پیار سے ڈانٹا ہے۔ ڈانٹا ضرور ہے لیکن ڈانٹا کس پیار سے ہے یہ میں وہاں جا کر چھیڑوں گا انشاءاللہ۔ تو وحی مطلوب اور وحی غیر مطلوب، یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ تو جس طرح وحی مطلوب کو منسوخ کر دیتی ہے، تو وحی مطلوب وحی غیر مطلوب حدیث کو منسوخ کر دیتی ہے۔ یہاں اب بات سمجھ لیں، پیغمبر پاک نے اجتہاد کیا، اس کے خلاف وحی آ گئی۔ یہ اجتہاد بھی وحی تھا لیکن وحی غیر مطلوب۔
اس کے خلاف جو وحی آ گئی یہ بھی وحی ہے لیکن وحی ہے مطلوب۔ نبی اور امتی میں اجتہاد میں فرق کیا ہے؟ نبی اور امتی کے اجتہاد میں فرق یہ ہے کہ نبی اجتہاد فرماتے ہیں اور اجتہاد میں خطا ہو جاتی ہے، بعد میں وحی مطلوب آ کر اس خطا کو ختم کر دیتی ہے اور بتا دیا تھا اجتہاد یہ نہیں، اب مسئلہ یہ ہے۔ اور اگر امتی اجتہاد کرے اور اجتہاد میں خطا ہو جائے تو بعد میں وحی اس پر وحی تو آنی نہیں ہے۔ تو نبی کے اجتہاد میں خطا ہو جائے تو وحی مطلوب آ کر اس کی وضاحت کر دیتی ہے اور پیغمبر خطا پر باقی نہیں رہتے۔ اور امتی مجتہد اجتہاد کرے اور اجتہاد میں خطا ہو جائے تو چونکہ بعد میں وحی نہیں آنی اس لیے ان کی اجتہادی خطا باقی رہتی ہے۔ تو پیغمبر سے اجتہاد میں خطا ہو جاتی ہے لیکن اجتہادی خطا باقی رہتی نہیں ہے۔ مجتہد امتی سے خطا ہو جاتی ہے اور خطا اجتہادی باقی بھی رہتی ہے۔ تو دونوں کے اجتہاد میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مجھے یہاں ایک واقعہ یاد آیا، ایک آدمی نے مجھ سے سوال کیا کہ مولانا صاحب یہ بتائیں حضرت علی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں میں لڑائی ہوئی تھی؟ میں نے کہا آپ اپنی بات پوری کریں، جو آپ کہنا چاہتے ہیں پہلے پوری کر لیں، یہ لقمے دے دے کر پوری بات نہ کریں۔ اچھا یہ بتائیں کہ حضرت علی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں لڑائی ہوئی تو جب دو فریق لڑتے ہیں تو ایک فریق حق پر ہوتا ہے تو ایک باطل پر ہوتا ہے، یہ تو نہیں ہوتا کہ لڑائی ہو اور دونوں فریق ٹھیک ہوں۔ آپ بتائیں کہ ان میں حق پر کون تھا اور باطل پر کون تھا؟ میں نے کہا پہلے آپ یہ ثابت کریں کہ جب دو بندوں میں لڑائی ہو جائے تو دونوں میں سے ایک حق پر اور ایک باطل پر ہوتا ہے، پہلے یہ ثابت کریں۔ میں اس اصول کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ کبھی دو بندے لڑیں گے اور حق اور باطل پر ایک نہیں ہوگا، دونوں حق پر ہوں گے، مسئلے الگ الگ ہوں گے، رائے الگ الگ ہوگی، ہوں گے دونوں حق پر۔ میں آپ کے اصول کو نہیں مانتا۔ تم اپنا اصول ثابت کر سکتے ہو، میں ثابت کرتا ہوں قرآن کریم سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو رات لینے کے لیے، واپس آئے تو قوم بچھڑے کی عبادت کر کے مشرک بن چکی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام غصہ چڑھا اور حضرت ہارون کی داڑھی اور ہارون کے سر کے بال پکڑے اور کھینچا سر اور بال کے داڑھی کے بال پکڑ کر کھینچا۔ حضرت ہارون نے کہا یبن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، اے میری اماں کے بیٹے کیا کر رہا ہے میرے ساتھ؟ کیوں دشمنوں میں تماشا؟ فلا تشمت بالاعداء، دشمن خوش ہوں گے۔ میرا مقصد یہ تھا کہ اگر میں نے ان کو کچھ کہا اور قوم دو ٹکڑوں میں بٹ گئی تو آپ نے کہنا کہ میرے آنے تک تو قوم کو متحد بھی نہ رکھ سکا، میں ان کو متحد رکھنے کے لیے خاموش رہا۔ جو سمجھا سکتا تھا میں سمجھایا، میں نے ڈنڈا نہیں اٹھایا کہ آپ یہ نہ کو میرے آنے تک تو نے قوم کو لڑا دیا۔ اب دیکھو ایک رائے حضرت ہارون کی تھی اور ایک رائے موسیٰ علیہ السلام کی تھی، تو رائے میں اختلاف ہو گیا نا، اور اتنا اختلاف ہوا کہ نبی نے نبی پر ہاتھ اٹھا لیا۔ اور لڑائی کسے کہتے ہیں؟ لڑائی تو ہوئی۔ اب بتاؤ موسیٰ علیہ السلام علیہ باللہ باطل ہیں یا ہارون علیہ السلام باطل ہیں؟ کہا جی وہ تو دونوں حق پر تھے۔ تو میں نے کہا وہ اصول کدھر گیا؟ جب دو لڑیں تو ایک حق پر ہوتا ہے ایک باطل پر ہوتا ہے، کہاں گیا اصول تمہارا؟ اب مجھے جواب سنیں۔ کہنے لگا تیاری تو انہوں نے بھی کی ہوتی ہے نا، کہنے لگا کہ دیکھیں حضرت موسیٰ اور ہارون دونوں حق پر تھے، مان لیا میں نے، لیکن ان کی لڑائی تو ختم ہو گئی تھی، کیونکہ ان پر میں نے کہا ختم ہو گئی تھی نا۔ اچھا مجھے بتا کیوں ختم ہوئی تھی؟ کیوں ختم ہو گئی تھی؟ آخر تک لڑتے کیوں نہیں رہے؟ بھکھن جو وہ تو نبی تھے، اگر نبی سے لڑے تو وہی آ جاتی ہے۔ میں نے کہا وہی آ گئی نا، اس سے ہمارا ایک اور مسئلہ حل ہو گیا اور تمہارا ختم ہو گیا کہ چونکہ دو نبی لڑے تو دونوں حق پر ہیں، اور لڑائی اس لیے ختم ہو گئی کہ نبی پر وہی آ جاتی ہے، اور نبی کے بعد والے دونوں لڑیں، ہو سکتا ہے دونوں حق پر ہوں، لڑائی اس لیے نہیں ختم ہو رہی کہ وہی کسی پہ نہیں آ رہی۔ اس کا معنی ہمارا ایک اور عقیدہ ثابت ہو گیا کہ حضور کے جانے کے بعد وحی کے دروازے بند ہو گئے۔ میں نے کہا اور فرمائیں، بس کوئی جواب نہیں۔ اور میں یہ بات اس لیے سمجھاتا ہوں، اللہ کے بندو پاؤں پہ کھڑے ہو،
دلیر بنو، ہمت سے کام لو، ہمت سے. دیکھیں میں نے کوئی فتویٰ لگایا، میں نے کسی کو برا کہا ہے، میں نے اپنا عقیدہ کھولا ہے. اچھا ہم اعتراض نہیں کر رہے، اعتراض لوگ کر رہے ہیں اور ہم صفائیاں دے رہے ہیں. عجیب بات ہے. یعنی ابھی تو ہم نے اقدام نہیں کیا اور یہ خسر پسر ہے، اور اقدام کریں گے تو پھر کیا حال چال ہوگی بھائی. لیکن اللہ کرم فرمائے، میں بارہ کہتا ہوں کہ ہم ٹینشن فری لوگ ہیں. ہمیں ٹینشن دینے والے ٹینشن میں رہیں گے، ہمیں ٹینشن نہیں ہوگی. ہم ٹینشن فری لوگ ہیں الحمدللہ. یہ ٹینشن دینے والے جب ٹینشن دیتے ہیں تو میں اس ٹینشن کو انجوائے کرتا ہوں. میں کہتا ہوں چلو یہ بیچارے بھی کسی کام میں تو لگے ہوئے ہیں نا، فارغ نہیں بیٹھے ہوئے. ان دنوں میں تو ویسے ہی اللہ معاف فرمائے، کرونا کی بیماری اللہ جلدی ختم فرمائے. ایسے بیچارے پریشان ہو گئے، چلو کسی کام میں وہ بھی لگ گئے ہیں، مصروف تو ہو گئے نا. یہ مصروفیت بھی نعمت ہے. اللہ حق کے کام میں مصروف رکھے، بس اللہ باطل کے کام میں مصروف نہ رکھے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. باطل باطل ہوتا ہے. حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ لیس لہم. اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عیسائی راہب کو دیکھا، آنکھوں سے آنسو نکل کے ایسے جیسے گڑے ہیں، عبادت کر کر کے چہرہ خشک ہے، بال پرا گندہ ہیں. حضرت عمر فرماتے ان لوگوں کے بارے میں قرآن نے کہا ہے حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ، اللہ سے ڈرتا بھی ہے، عاملہ عبادت بھی کرتا ہے، ناصبہ عبادت کر کے تھک رہا ہے، تسقی من عین آنیہ جائے گا پھر بھی جہنم. کیوں؟ عقیدہ ٹھیک نہیں، عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، رخ غلط ہے. عقائد پورے دین کی بنیاد ہوتی ہے. بنیاد مضبوط ہو، آپ 100 منزلہ بلڈنگ لے جاؤ فرق نہیں پڑتا. بنیاد کمزور ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ بات اچھی طرح سمجھیں، اس کے اندر کبھی غلط فہمی کے اندر نہیں شمار ہونا. بالکل